فاطمہ کے ہاتھوں میں مہندی کا رنگ ابھی ہلکا پڑا ہی تھا کہ زندگی کے رنگ پھیکے پڑنے لگے۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں دل میں بہت سی امیدیں تھیں۔ وہ سوچتی تھی کہ ساس یعنی رضیہ بیگم اسے بیٹی کی طرح قبول کریں گی، علی اس کا خیال رکھے گا اور ایک چھوٹا سا پرسکون گھر ہوگا۔ مگر حقیقت خوابوں سے بہت مختلف تھی۔ رضیہ بیگم ایک سخت مزاج اور روایتی سوچ رکھنے والی عورت تھی، جنہیں لگتا تھا کہ نئی بہو بیٹے کو ان سے دور کر دے گی۔ وہ فاطمہ کے ہر کام میں خامی نکالتے، کبھی کھانے کے ذائقے پر اعتراض تو کبھی کپڑوں کے انداز پر طنز۔ فاطمہ نے اپنی مسکراہٹ سنبھال کر چپ رہنے کو ہی بہتر سمجھا۔ علی اپنی ماں کا لاڈلا تھا اور فاطمہ سے محبت ضرور کرتا تھا، لیکن ماں کے سامنے کبھی لب کشائی نہ کرتا۔ فاطمہ کو محسوس ہوتا کہ اس کا شوہر دو دیواروں کے بیچ بند ہو چکا ہے اور وہ خود ان دیواروں کے سائے میں خاموشی سے جل رہی ہے۔ شادی کے کچھ مہینوں بعد فاطمہ کی چھوٹی بہن رمشا کی شادی سہیل سے ہوئی۔ رمشا جو کہ چنچل، بے فکری سے جینے والی لڑکی تھی، شادی کے بعد بہت بدل گئی۔ سہیل ایک شک کرنے والا، سخت غیر اور کم گو شخص تھا۔ رمشا اکثر فاطمہ سے دل کا حال بیان کرتی۔ آپی، یہ محبت نہیں، تفتیش ہے۔ ہر بات پر سوال، ہر بات پر شک۔ فاطمہ اسے سمجھاتی، رمشا، گھر بسانا آسان نہیں ہوتا، صبر کرنا پڑتا ہے، وقت لگتا ہے، جیسے میرے ساتھ ہوا۔ لیکن اندر سے فاطمہ خود سوالوں میں گھری ہوئی تھی، جس کا کوئی جواب اسے نہ ملتا تھا۔ ادھر محلے میں ایک اور کردار روز اس کے خلاف زہر اگلتا رہا، مہرین بیگم، جو اپنی میٹھی باتوں میں زہر رکھتی تھیں۔ وہ رضیہ بیگم کے کان روز بھرتے، بہو تو بڑی چالاک ہے، بیٹے کو تو اپنے ہاتھوں میں کر لیا ہے۔ رضیہ بیگم کی نفرت بڑھتی گئی، علی کا جھکاؤ ماں کی طرف ہوتا گیا اور فاطمہ کی خاموشی گہری ہوتی گئی۔ ایک روز فاطمہ نے صرف اتنا کہا، اگر میرا صبر میری کمزوری ہے تو پھر رشتوں کی کوئی بنیاد نہیں رہتی۔ علی خاموش رہا، جیسے کچھ سننے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ فاطمہ کا صبر اب اس کی شناخت بن چکا تھا، ایک ایسی شناخت جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ایک رات رضیہ بیگم کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ فاطمہ نے بغیر کچھ سوچے ماں کی طرح ان کی خدمت کی، رات بھر جاگی، دعائیں کیں، دوا دی، اور صبح کے وقت جب رضیہ بیگم کی آنکھ کھلی تو انہوں نے پہلی بار فاطمہ کو دیکھا دل سے۔ آنکھوں میں نمی تھی اور لبوں پر شرمندگی۔ فاطمہ، میں نے تمہیں کبھی بیٹی نہیں سمجھا، مگر تم نے ہمیشہ ماں کا فرض نبھایا۔ فاطمہ نے مسکرا کر کہا، امی، رشتہ صرف نام کا نہیں ہوتا، عمل سے ثابت کرنا۔ ادھر رمشا کی زندگی اور بھی کٹھن ہو گئی۔ سہیل نے اس پر الزام لگایا، تم کسی اور سے بات کرتی ہو، تمہیں اعتماد نہیں ہے مجھ پر۔ رمشا روئی، گڑ گڑائی، قسمیں کھائیں، مگر سہیل کا شک ختم نہ ہوا۔ وہ اپنا سارا سامان لے کر فاطمہ کے پاس آ گئی، چہرے پر بے بسی اور آنکھوں میں طوفان۔ آپی، میں ٹوٹ چکی ہوں، اب اور نہیں سہ سکتی۔ فاطمہ نے اسے گلے سے لگا لیا، تم اکیلی نہیں ہو، ہم ساتھ ہیں۔ اس روز پہلی بار فاطمہ کو لگا کہ صرف بہن ہی بہن کا سہارا ہوتی ہے، اور یہی رشتہ سب سے مضبوط ہوتا ہے۔ محلے کے بزرگ شفیق چاچا، جو سب کی خیر خواہی چاہتے تھے، انہوں نے دونوں بہنوں کو بٹھایا، بہت نرمی سے سمجھایا، بیٹیوں، عورت جب روتی ہے تو صرف آنسو بہاتی ہے، مگر جب خاموش ہوتی ہے تو پوری کہانی دفن کر دیتی ہے۔ وقت نکال لو بولنے کا، رو لینے کا، ورنہ اندر سے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ ان کی باتیں سیدھی دل پر لگیں۔ فاطمہ کے لیے سب کچھ بدلنے لگا۔ رضیہ بیگم نے اب فاطمہ کو دل سے اپنا لیا تھا، خدمت کے بدلے میں عزت ملی تھی۔ علی، جو ہمیشہ ماں کی طرف جھکتا رہا تھا، پہلی بار فاطمہ سے آنکھیں ملا کر بولا، فاطمہ، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں پہچاننے میں بہت دیر کر دی۔ فاطمہ نے سر ہلایا، دیر تو ہو گئی ہے علی،
मगर अब तुम्हारे बदलने से सब कुछ बेहतर हो सकता है। इधर सीहील को भी रमशा की कमी महसूस होने लगी। उसने जब रमशा की गैर मौजूदगी में घर की खामोशी को सुना तो उसे एहसास हुआ कि उसकी बीवी ही वो रोशनी थी जो उसे मुकम्मल करती थी। वो फातिमा के घर आया, हाथ जोड़े, आंखों में नदामत। रमशा, मैं अंधा था, सिर्फ अपनी जिद में तुम्हें खो बैठा। क्या मुझे एक मौका मिलेगा? रमशा ने बहन की तरफ देखा और फातिमा ने खामोशी से सिर हिलाया। अगर माफ़ करना सीख लो तो रिश्ता बच जाता है। रमशा ने एक नई शुरुआत के लिए हाँ कही। महरीन बेगम की बेटी इनम खामोश रहने लगी थी। उसकी मासूम आंखों में सवाल थे, माँ सबको क्यों तोड़ती है? एक दिन वो फातिमा के पास आई, लिपट गई। आंटी, आप जैसी माँ होती तो मेरी दुनिया बदल जाती। महरीन बेगम ने ये मंजर देखा और उनके दिल में पहली बार पछतावे की लहर उठी। उन्होंने फातिमा से कहा, मैंने तुम्हारे खिलाफ बहुत कुछ कहा, मगर तुम्हारा किरदार मेरी बेटी के दिल में जगह बना गया। फातिमा ने हौले से मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ बनने के लिए शक नहीं, कुर्बानी चाहिए। वक्त गुजरता गया, लेकिन फातिमा, रमशा, रदिया बेगम, अली, सहल, इनाम, सबकी ज़िंदगी बदल गई। घरों में अब शोर नहीं, सुकून था। दिल के मौसम अब खुशबू से भर गए थे, वो मौसम जिनमें रिश्ते पिलते हैं, सब्र बहता है और दुआएं रंग लाती हैं। फातिमा की ज़िंदगी एक मिसाल बन गई कि औरत अगर चाहे तो वो एक घर बसा सकती है, रिश्ते जोड़ सकती है और दिल बदल सकती है, सिर्फ खामोशी और सच्चाई के साथ। दिल के मौसम सिर्फ फातिमा की कहानी नहीं, हर उस औरत की कहानी है जो सब्र से जीती है, खामोशी से झेलती है और आखिरकार अपनी अजमत मनवा लेती है। दिल के मौसम, जहाँ रिश्ते पक्के थे, आवाज़ें नरम और दिल साफ। नतीजा, दिल के मौसम सिर्फ एक घरेलू कहानी नहीं, ये हर औरत का दर्द है, हर बहू का ख्वाब है, हर सास की तब्दीली है, हर बेटी की दुआ है। ये कहानी उन खामोश रिश्तों की है जो आवाज़ से नहीं, एहसास से बनते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो बराह मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपको इस तरह की वीडियो मिल सके।